بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں ہر طرف درود و سلام کی صدا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے۔ ہر سنی کے لیے ایک تحفہ ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پہلی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں تو ہے ہی، لیکن جو پہلی کتابیں آسمانی کتابیں تھیں، صحیفے تھے، ان کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی شان مبارک موجود تھی۔ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر سورۃ بقرہ آیت نمبر 146، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کفار تھے، جو پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ اس کی تفسیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جی، ہم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اپنے بیٹوں سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بیٹوں کی جو صفات ہیں وہ کتابوں میں موجود نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کا ماتھا چوم لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کون تھے؟ اس کے بارے میں مختصر سی بات کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو چہرہ مبارک دیکھتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوسروں نے جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ چہرہ جو جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اس شخص کا، اس ذات کا چہرہ مبارک تھا جس کی صفات ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی ہیں، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سورۃ صف سپارہ نمبر 28 آیت نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو، اپنے حواریوں کو کہا تھا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ جب ایسا نبی آئے جس کا نام احمد ہوگا تم ان کی پیروی کرنا، میں اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت ایک حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں حبشہ کی طرف ہجرت کا فرمایا تو ہم جب نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے، جو نجاشی بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، وہ کٹر عیسائی تھا، اس نے اپنے ارد گرد عیسائی علماء کو بٹھایا ہوا تھا۔ جب صحابہ اکرام نے دین اسلام کے بارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ اگر امور سلطنت نہ ہوتے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا اور نبی علیہ السلام کے جوتے مبارک، نالین مبارک اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا۔
ان دو آیتوں اور حدیث سے اور ایک تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پہلی کتابوں میں موجود تھا، اور جو پہلی امتیں تھیں ان کے جو علماء تھے وہ بھی نبی علیہ السلام کی صفات کو جانتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے۔